بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اور کل کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کن علوم و فنون میں آپ کو مہارت عطا کی تھی۔ آج ہم جہاں کل ہمارا سبق رکا تھا، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرنے پر کوڑوں کی سزا۔ دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں بے حد ضروری ہے، ایک تو ہے بیعت، اور دوسری ہے حکمرانوں کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ جہاں تک بیعت کا سلسلہ ہے تو بیعت دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ بیعت ہے جو نبی پر کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ابھی وہ بیعت باقی رہی نہیں۔ اور دوسری وہ بیعت ہے جو حکمران، خلفاء، سلاطین، امراء ان کے ہاتھوں پر کی جاتی ہے، اور یہی دو ہے۔ جہاں تک مروجہ جن بیعتوں کا ذکر ملتا ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بہرحال کبھی تفصیل سے ہم بیعت کے سلسلے کو بیان کریں گے، اور اس وقت وہ ہمارا موضوع بھی نہیں۔ لیکن جب کبھی آپ خاص کر اہل علم کی سوانح ترجمات پڑھیں گے تو آپ کو بہت جگہ دکھے گا کہ حکمرانوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا۔ لہٰذا اس مسئلے میں کوئی ہمیں غلط فہمی نہ ہو، کسی کیا کہتے ہیں ہم گمراہ نہ ہو، تو ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، علماء یعنی اہل علم کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نزاع کے اندر کہا کہ جو ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرنی ہے جو صاحب امر ہے، جو صاحب امر ہے، یعنی جو حکمران ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ بھی کی گئی، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ حکمرانوں کی جو ہے اطاعت کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ بات کو مزید نہ بڑھاتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اتانی فقد اتا اللہ ومن اسانی فقد اسا اللہ ومن اتا امیری فقد اتانی ومن آسا امیری فقد اسانی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی، کہ جس نے فقط میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی، گویا اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ تو احادیث کے اندر بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنۃ ربکم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، اپنے جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم پر حکمران ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویسقط لکم ثلاثا یرضى لکم، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں، یعنی تمہاری 3 چیزوں سے جو ہے راضی ہے اور 3 چیزوں سے ناراض ہے۔ کہا وہ 3 چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا وان تناصحوا من واللہ امرکم ویسقط لکم قیل وقال واضاعۃ المال وکثرت السوال، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور حکمرانوں کے ساتھ تناصح یعنی نصیحت کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ امرکم، یعنی اللہ کے لیے جو ہے ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کیا جائے۔ اور 3 چیزیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ فضول گفتگو کرنا، یعنی گوسپ کرنا آپ کہہ لیں، اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیل وقال، پہ دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، کے مال کو ضائع کیا جائے، اور وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، یعنی بے ہودہ سوال کیے جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں تو ایک آسان انداز میں سمجھاؤں گا کہ کیوں ساتھیوں حکمرانوں کی ضرورت کیوں ہے۔ امام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر حکمران نہیں ہوتے تو کوئی بھی راستہ، کوئی بھی سرحد، کوئی بھی سڑک ہمارے لیے جو ہے حفظ و امان کا باعث نہ بنتی، ہمارے لیے جو ہے وہ سیف نہیں ہوتی، کیونکہ کمزور لوگ جو ایمان کے اعتبار سے کفر میں ہیں وہ لوگ کیا کرتے؟ اب جب حکمرانی نہیں ہے، جو کمزور ہوں گے وہ لوٹے جائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ جو طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے، بڑی پیاری بات فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا لابنہ یا بنی احفظ عنی ما اوصیک بہ، کہ اے میرے بیٹے اس کو یاد کرو، حفظ کر لو جو میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ امام عدل خیر من مطر وبل واسد حتوم خیر من امام ظلوم وامام ظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم، کہتے ہیں کہ ایک عادل بادشاہ بارش سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور ایک جو شکاری شیر ہے یعنی بھوکا شیر ہے
وہ ظالم سے بہتر ہے. لیکن ایک ظالم جابر بادشاہ، وہ ایسی حکومت یعنی جہاں پر جو ہے فتنہ ہی فتنہ ہے، یعنی اس سے بہتر ہے. یعنی اگر یہ نہیں ہوگا، یعنی ایک ظالم بادشاہ بہتر ہے اس سے کہ فتنہ ہو، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا فتنہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ 60 سَنَةً مِنْ إِمَامِ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ. کہتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ 60 سال ایک ظالم حکمران کے ساتھ 60 سال گزارنا یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک رات بغیر کسی حکمران کے گزاری جائے. اور تجربہ کہتا ہے کہ یہ بات، اور تجربتی تبین ذالک، کہ تجربہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. شیخ الاسلام تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کیا کہا کہ اس سے جماعت سے دور نہ ہویا جائے. کتاب الامارہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں. مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ مفصل طور پر آپ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا بڑا یعنی گھنٹوں پر مشتمل جو ہے اس کی شرح چھپی ہے کتاب الامارہ کی، وہ آپ ضرور سنیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خلع ید من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو جماعت سے دور ہوتا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے، دور ہونے کا معنی یعنی اپنی بیعت کو توڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو. یعنی تھوڑی جو ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑی سی گمراہی کیوں نہ پائی جائے، تھوڑا ہی تفرقہ کیوں نہ پایا جائے، یعنی ہلکا سا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک یعنی ہاتھ کا یہ جو مثال دی ہے کہ اگر اتنی مقدار میں ہو تو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے خون بہے گا بغیر کسی حق کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کرو گے یعنی ایک ہاتھ کے مانند بھی تم جماعت سے دور ہو جاؤ گے، یعنی جو حکمران کی اطاعت سے دور ہو جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرو گے کہ تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور بیعت کے بغیر مرو گے تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے. اور ایک چیز جس کے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے حکم دیا گیا ہے وہ ہے صبر، کہ ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی ہم کریں، صبر بے حد ضروری ہے، صبر بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیں، اس کو غور سے سنیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، کتاب الفتن آپ اٹھا کر دیکھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند نہ ہے، جس سے تم کراہت محسوس کرتے، فلیصبر، صبر کرو. علیہ فإنہ من فارق الجماعت شبرن فمات الا مات میتۃ جاہلیہ. اگر تم ہٹ جاؤ گے یعنی جماعت سے، اگرچہ ایک ہاتھ کے معنی بھی کیوں نہ ہو، تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ اطاعت کے ساتھ صبر کرنا ہے، اگرچہ تمہیں کوئی بات پسند نہ ہے. اللہ کے رسول، صحیح بخاری کتاب الاحکام آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علی المرء المسلم السمع والطاعہ. حکمرانوں کے یہ بنیادی حقوق ہے ساتھیوں کہ سمع والطاعہ، ان کی بات سنی جائے، اطاعت کی جائے. فیما احب وکرہ الا ان یؤمر بمعصیۃ فان امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ. کہ اگر وہ آپ کو معصیت کا حکم دے تو یہ الگ بات ہے، آپ تب نہ سنیں گے نہ مانیں گے. تو یہ قاعدہ مسلم ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ معصیت کا حکم دے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، آپ صبر کریں گے اور آپ ان کی اطاعت کریں گے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، اور شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. کہتے ہیں یا عبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادہ، قلت لبیک قال اسمع وأتی فی اسرک و یسرک و مکرہک.
وَأَسْرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكْلُوا مَعَلَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَن تَكُونُوا مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ بَوَاحًا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبادہ تم اطاعت کرو حکمرانوں کی، ان کی بات سنو، چاہے خوشی میں ہو، تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، اگرچہ تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، اگرچہ وہ تمہیں تمہارا حق نہ دے، کسی اور کو ترجیح دے، تمہارے مال کو لے لے، تمہارے پیٹ پر ضرب لگائے، اللہ یہ کہ وہ معصیت نہ کرے، نہیں تم صبر کرے ان چیزوں پہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر اللہ کی معصیت کا حکم دے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو تمہیں کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ لا نسألوك ان طاعت من اتقى من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر شر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، وہ حکمرانوں کے متعلق جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خشیت پائی جاتی ہے، وہ متقی ہے، ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو شر پر ہے، جو خیر پر نہیں ہے، جو نیکی پر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ کو نصیحت کی، اتقوا اللہ واسمعوا، ان کی بات کو مانو، واطیعوا یعنی سمع بتا، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سلمہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا نبی اللہ ارأیت ان قامت علینا عمراء یسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تعمرون؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلامہ ابن یزید رضی اللہ عنہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے عمرہ ہمارے اوپر آ جائے جو یہ تو کہتے ہیں ان کے حق پورے کیے جائیں، یعنی حکمرانوں کے جو حق ہے ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کیا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، ان کی اطاعت کو کیا جائے، لیکن وہ ہمیں ہمارے حق نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، پھر 2 یا 3 بار پوچھنے پر اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باغ کھینچ لیا۔ کس کو؟ سلامہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بات کو سنو، اطاعت کرو، کیونکہ جو ان کے یعنی ان کا جو بوجھ ہوگا وہ ان کے اوپر ہوگا اور تمہارا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علیک السمع والطاعۃ فی اسرک و یسرک و منشطک و مکرہک و اثرۃ علیک، کہ تمہیں سننا ہے، بات کو اطاعت کرنا ہے، اور چاہے تمہیں کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، اگرچہ وہ کیا ہے تمہیں وہ حق نہ دے جس کے تم مستحق ہو، یا کسی اور کو یعنی جو ڈیزرونگ، یعنی ایسا سمجھے آپ کہ ترجیح دی جائے اور وہ ترجیح نامناسب ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ کو نہ دی جائے ترجیح، کسی اور کو دی جائے اور وہ ترجیح مناسب نہ ہو، اس کے باوجود بھی بات کو سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ امام نے عاصم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں، شیخ البانی نے سجی قرار دیا اس کی سند کو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول من یعنی کہتے ہیں کبراؤنا، یعنی جو اللہ کے رسول کے صحابہ میں جو اکابر صاحب ہیں، کہتے ہیں انس بن مالک قال نحانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، غور سے سنیں، قال کہتے ہیں لا تسبوا امراءکم ولا تغشهم ولا تبغضهم واتقوا الله واصبروا فان الامر قریب۔ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے اندر جو کبار صحابہ تھے، کون تھے کبار؟ خلفائے راشدین تھے، عشر مبشرات تھے، اصحاب بدر تھے، سابقون تھے۔ کہتے ہیں کہ جو کبار صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے تھے کہ کبھی حکمرانوں کو ان پر ملامت نہ کرو، ان کو گالی نہ دو اور ان کو دھوکہ نہ دو، ان سے بغض نہ رکھو، ان سے نفرت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، کیونکہ امر قریب ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولنے والا نہیں۔ چلیں، تو ہمیں یہ چیز یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ اطاعت کرنی ہے اور صبر کرنی ہے۔ ہاں، ایک بات جو یہاں پر واضح ہے کہ ہم جب معصیت کا مسئلہ ہوگا تو اس معصیت کے عالم میں
ہم کوئی جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستد کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح غیری قرار دیا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انه سيكون بعدي امراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وما لهم على ظلمهم فليس مني ولا انا منهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وانا منه الا وان دم المسلم كفارته الا وان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هن الباقیات الصالحات اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ میرے بعد ایسے امراء آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، اور اگر ان کے جھوٹ کی لوگ تصدیق کریں اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دیں تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور نہ وہ میرا حصہ ہے نہ میں اس کا حصہ ہوں۔ لیکن جو ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر وہ ان کے جھوٹوں کی تصدیق نہیں کرتے، نہ ہی ظلم کی نصیحت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرا حصہ ہے، میں اس کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بہرحال آخری روایت وہ ہمارے موضوع سے آخری جو لفظ ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، شیخ البانی اس کو صحیح غیری قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي أُمَرَاءُ يَخْشَاهُمْ غَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَآنَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ مِنِّي بَرِيٌّ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُؤِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّي، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد حکمران آئیں گے جو دھوکہ دیں گے، یعنی ظلم کریں گے۔ اگر لوگ ان کے جھوٹ کو ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، ظلم میں ان کا تعاون کریں گے، تو میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ لیکن اگر تصدیق نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، یعنی کس میں تعاون نہیں کر رہے ہیں؟ برائی میں۔ غور سے سمجھے اس بات کو، یعنی برائی میں تعاون نہیں۔ تعاون کس میں؟ علی التقوی علی البر، تعاون تقوی پر، بر پر، اسم پر نہیں، گناہ پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تصدیق نہیں کریں گے، ظلم میں ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، ظلم میں تعاون نہیں کریں گے، وہ میرا حصہ ہے، میں ان کا حصہ ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُعَقِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَّوَاقِتِهَا وَيُحْدِثُونَ الْبِدْعَ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو نماز کو تاخیر کر کر پڑھیں گے، یعنی اس کے وقت سے ہٹا دیں گے اور نئی نئی بدعات کا ایجاد کریں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو پائیں تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسألونی ابن ام عبد، یعنی عبداللہ بن مسعود آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کیف تصنع لا طاعۃ لمن عصى اللہ، کہ آپ یہ سوال آپ کر رہے ہیں، یہ سوال یعنی تعجب سے پوچھا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخالفت اگر یعنی مخلوق کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک وہ اللہ کے شریعت کے مطابق جو حکم دے رہا ہے، یعنی معصیت میں، اللہ کی معصیت میں کسی اور کی جو ہے اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ امام طبرانی معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی اس کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يَقُولُونَ عَلَى مَنَابِرِهِمْ، کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ یعنی ایسے عمراء آئیں گے جو کیا کہیں گے؟ جھوٹے دعوے کریں گے ممبروں سے۔ فَلَا يُرِيدُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ يَتَخَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا يَتَخَاحَمُ الْقِرْدَةَ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قِرْدَةُ۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ آئیں گے جب لوگ اتنا جھوٹ یعنی وہ جھوٹے دعوے کریں گے، باطل دعوے کریں گے ممبروں پر، اور ان کی کوئی یعنی ان کا کوئی رد نہیں کرے گا، اور وہ ایسے جہنم میں چلے جائیں گے جیسے جو ہے بندر چلے جاتے ہیں آگ کے اندر، یعنی بندروں کی طرح جو ہے یعنی وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔
امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا کعب بن اجرتا اعیذک باللہ من امارت السفہاء انہ ستکون امراء من دخل علیہم فآنهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يؤنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منهم وسيريد علي الحوض یا کعب ابن اجرت الصلاۃ قربان والصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اے کعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس کی حکومت سے؟ سفہا یعنی بے وقوفوں کی حکومت سے، کیونکہ بہت جلد یہ لوگ یعنی بے وقوف جو ہے عمرہ یعنی امیر بنائے جائیں گے، اور ان کے سامنے ایک مجمع ہوگا یعنی لوگ ہوں گے، اور جو ان کے ظلم میں ان کا تعاون کریں گے، ان کی جھوٹ کی یعنی ان کے غلط بیانی کی تصدیق کریں گے، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، اور وہ مجھے حوض کوثر پر نہیں ملیں گے۔ لیکن جو ان کے ظلم پر ان کا تعاون نہیں کریں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، وہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں، میں ان میں سے ہوں، اور حوض پر وہ ملاقات کریں گے، حوض پر مجھے دکھیں گے۔ نماز تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، روزہ یہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح یعنی گناہوں کو اس طرح جو ہے خاموش ہے، گناہوں کو اس طرح بجھا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہی؟ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پر ساتھیوں تین چیزیں دہرا لیتے ہیں۔ پہلی چیز، حکمرانوں کی ضرورت ہے اور ان کی اطاعت کی جائے گی۔ دوسری چیز، چاہے ہمیں بعض چیزیں پسند آئے یا نہ آئے، صبر کرنا ہے۔ تیسری چیز، ہم اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، خیر کے کاموں میں تعاون کریں گے، شر کے کاموں میں تعاون نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں۔ ایک سوال یا ایک یوں سمجھے ایک لطیفہ سمجھ لیں آپ، لطیفہ تو ہم نہیں کہیں گے، ایک سوال آتا بھی ہے کہ ایسے لوگ مسلط کیوں کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر؟ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ کیا وجہ ہے ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، یعنی ظالم حکمران آتے کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلیۃ الاولیاء میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ انعام کی تفسیر کر رہے تھے تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ اذا فسد الناس امر علیہم شرارہم، کہتے ہیں کہ اگر لوگ فساد پر اتر آئے یعنی گناہ پر، معصیت پر، فسق پر، فجور پر، تو ان میں سے جو بدترین لوگ ہوں گے نا، اللہ رب العزت ان کو حکمران بنا دے گا، یعنی جب لوگ فساد کریں گے۔ فضیل ابن یاد رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، امام نے بھی دنیا العقوبات کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں فضیل ابن یاد رحمت اللہ علیہ کہ اوحى اللہ تعالی الی بعض الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں پر وحی کی، کیا؟ اذا آسانی میں یعرفونی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جب جانتے ہیں مجھے، جانتے بوجھتے میری معرفت رکھتے ہوئے جب میری معصیت پہ میری نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلطت علیہ من لا یعرفونی، اللہ اکبر، تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے جانتے نہیں، میری معرفت نہیں رکھتے، یعنی نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں، نہ خشیت ان کے دل میں، ایسے لوگوں کو میں مسلط کر دوں گا جب ایسے لوگ جو میری معرفت رکھتے ہیں، معرفت رکھنے کے بعد، مجھ کو جاننے کے بعد میری معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، میری فرما برداری نہیں کرتے۔ بالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال قرآت فی الحکمت ان اللہ یقول ان اللہ مالک الملک قلوب الملوک بیدی فمن اتانی جعلتهم علیہ رحمتا ومن اتانی جعلتهم علیہ نقمتا فلا تشغلوا انفسکم بسب الملوک ولکن توبوا الی اعتفہم علیکم، یعنی مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکمت کی یہ باتوں میں سے انہوں نے ایک نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں جو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شاہان شاہ ہے، اور
اللہ کے ہاتھ میں دنیا کے تمام سلاطین، امراء، خلفاء، بادشاہوں کا دل ہے، تو جو میری اطاعت کرے گا میں ان بادشاہوں کے دل کو نرم کر دوں گا تمہارے لیے، اور جو میری مخالفت کرے گا تو میں ان کے دل کو سخت کر دوں گا تمہارے لیے۔ تم بادشاہوں کو گالی نہ دو بلکہ اللہ کی طرف نہیں میری طرف رجوع کرو، میں حکمرانوں کا دل تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ امام نبی دنیا رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوبہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو بہرحال یہ جب ظالم حکمران آتے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے جو ہے اعمال کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز، بہت سارے لوگ، یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، میں حدیث کو پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ سید الشہداء یوم القیامت حمزۃ ابن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فناحہ وامرہ فقتلہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الشہداء یعنی شہیدوں کے جو سردار ہے وہ حمزہ ابن مطلب ہے، اور جو آدمی، یعنی یہ بھی جہاد ہے کہ آدمی جو ہے کھڑے ہو کس کے خلاف؟ ایک ظالم کے خلاف، اور اس کو برائی سے روکے، ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اس لیے فقتلہ، اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجلہ فی الغرض ای الجہاد افضل قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ حق کو بلند کرنا، کس کے سامنے؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اسی روایت کو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس کو صحیح قرار دیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل یا رسول اللہ ای الجہاد احب الی اللہ قال کلمۃ حق تقال لامام جائر، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین جہاد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ حق، جو صدق پر مبنی ہو، جو عدل پر مبنی ہو، کس کے سامنے؟ ظالم حکمران کے سامنے، بادشاہ کے سامنے۔ اب ٹھیک ہے، لیکن آئیے، یہ تو بات درست ہے کہ حق بات اس کے سامنے کہی جائے گی، لیکن کیسے کہی جائے گی یہ بھی تو اہم ہے۔ بات کو سمجھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حق بات کو بیان کرنا ہے، لیکن کیسے بیان کرنا ہے اس کی رہنمائی بھی شریعت نے کی ہے۔ امام نبی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایاد ابن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت عنده نصیحۃ لذی سلطان فلیأخذ بیدیہ فلیقلع به فإن قبلها قبلها وإن ردها کان قد ادى الذی علیہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس نصیحت ہے، کس کے لیے؟ بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے، امیر کے لیے، تو اس کا ہاتھ وہ پکڑے اور خلوت میں جا کر پرائیویٹلی اس کو نصیحت کریں۔ اگر وہ مانتا ہے تو اچھی بات ہے، مان لیا، اگر وہ رد بھی کرتا ہے تو تمہارا فریضہ تو تم نے انجام دے دیا، یعنی تمہاری ذمہ داری تو ختم ہو چکی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شیب الارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ویل کہتے ہیں کہ قال قیل لأسامة بن زید رضی اللہ عنہ الا تکلم عثمان فقال انکم ترون الا اکلمہ الا سمعکم انی لا اکلمہ فیما بینی وبینہ ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اکون اول من افتتحہ، اور کما قال اسامہ بن یزید،
کہتے ہیں کہ کیا تم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی؟ کس نے کہا؟ ابو بکر نے. ان سے پوچھا گیا اسامہ بن یزید سے کیوں بات نہیں کی، وہ ایک تاریخی مسئلہ ہے. تو اسامہ نے کہا کہ کیا تم کو لگتا ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کی؟ میں نے ان سے بالکل بات کی ہے، لیکن وہ ہمارا معاملہ ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، میں نے خلوت میں ان سے بات کی، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس گفتگو کو تمہارے سامنے ذکر کروں گا، اس کو سامنے لے کر آؤں. آپ سمجھے کہ بات ہو رہی ہے لیکن خلوت میں، اور اس کو بات کو سمجھے آپ. اگر خلوت میں نہیں مل سکتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی ابن عباس، آپ دیکھیں بات کو سمجھیں. اور یہ میں میرا فہم آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر نقل کرتے ہیں ان سعید بن جبیر قال قلت لی ابن عباس رضی اللہ عنہ امر السلطان بالمعروف وانهى عن المنکر قال ان خفت ان يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال ان كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. غور سے سنیں. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں حکمرانوں کو نیکی کا حکم برائے سے روکوں؟ کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے تو نہیں. میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا. میں نے پھر پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا اور کہا کہ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کب کرو؟ خلوت میں تم نصیحت کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم والحکم میں بڑی پیاری بات انہوں نے کی. کیا کہا؟ فمتى خفا منهم يعني السلطان على نفسه السيف او الصوت او الحبس او القيد او النفى او اخذ المال او نحو ذلك من الاذى سقط امرهم ونحيهم وقد نص الائمه على ذلك منهم مالك واحمد واسحاق وغيرهم. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈرتا ہے کہ حکمران تلوار سے مارے گا، درے مارے گا، جیل میں قید کے اندر ڈال دے گا، یعنی آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دے گا، درے لگائے گا، آپ کی جائیداد کو ہدف کر لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا، یا کسی بھی قسم کا نقصان، تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے. اب وہ حکم باقی نہیں رہتا آپ کے اوپر، یعنی وہ ساقط ہو جاتا ہے. اور یہ بات ائمہ نے واضح طور پر کہی، جس میں امام مالک ہے، امام ابن حنبل ہے، امام اسحاق بن راہویہ اور بہت سارے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی. تو کرنا کیا چاہیے ساتھیو؟ دعا آپ کریں، دعا آپ کے پاس موجود ہے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا كان على احدكم امام يخاف تغطرسه او ظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جارا من فلان بن فلان واحظى به من قلائق ان يفرط علي احد منهم او يدغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت. اور ایک دعا جو امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے اندر نقل کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں اذا آتیت سلطانا محیبا تخاف ان یستوی علیک فقل اللہ اکبر اللہ اعز من خلقه جميعا اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشيائه من الجن والانس اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك 3 مرات. یعنی دونوں دعائیں نقل کی گئی ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کوئی حکمران سے آپ کو ڈر ہو کہ وہ ظلم کرے گا، یعنی وہ جبر کرے گا، تو یہ دعائیں کریں. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تعلیم ہے کہ دعا کی جائے. غور سے سمجھے اس بات کو. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک یہ بات کہی، اگر آپ ان آثار کو دیکھیں گے سیل الجرار کی 4 جلد کے اندر، کہ یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی حکمران میں غلطی دیکھیں تو آپ اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر دیکھیں خلوت میں لے کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو گویا آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو، اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے، قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی نے قاضی یاد سے یہ قول شرح صحیح مسلم کے اندر نقل کیا کہ اگر وہ کفر پر ہے، شریعت کو بدل رہا ہے یا بدعات شروع کر رہا ہے،
تو اس کی اطاعت تو جائز نہیں ہے، اس کی اطاعت تو کیا ہے، باطل ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف خروج کریں، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس استطاعت بھی تو ہونی چاہیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فتح الباری میں کہی۔ اب میں اس کو خروج پر میں آتا ہوں کہ خروج کے نقصانات کیا ہے، لیکن استطاعت ہونا ضروری ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اسلاف کو دیکھیں، احادیث تو موجود ہیں، میں اسلاف کا بھی ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسل روایت، امام ابو نعیم نہیں، امام نعیم نے حماد رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے مرسل روایت نقل کی حسن بصری سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکمرانوں کا ذکر کیا، اور خاص کر وہ حکمران جو شر پر ہیں۔ تو اللہ کے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو گمراہی ہے ان کی گمراہی بھر جائے گی، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے ان کی گمراہیوں سے بھر جائے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم جو ہے ان سے لڑیں، تلوار نکال دیں اپنی میانوں سے؟ تو کہا نہیں، جب تک کہ وہ نماز قائم کرتے رہے نہیں، تم جو ہے ان کے خلاف خروج نہ کرو، یہ نصیحت کی گئی۔ یعنی متن بتا رہا ہوں، معنی یہ تو صحیح ہے، سند پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ امیر المؤمنین امام جری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ کے اندر، امام ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے اندر، امام بکر قلال رحمہ اللہ سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوید ابن غفلہ کو نصیحت کی کہ اے ابو امیہ، کہ مجھے پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ اگر ایک حبشی بھی جو ہے، یعنی جو لنگڑا ہے، یوں سمجھے آپ جو عاجز ہے، وہ بھی جو ہے تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے تو تم اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، تمہارے پیٹھ پر مارے صبر کرو، تمہیں حق نہ دے صبر کرو۔ اگر وہ تمہیں جو ہے اب اگر ایسا حکم دے جو دین کے اندر نقص پیدا کر دے تو تب تم کہو کہ میں آپ کی بات سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، لیکن دین کے مقابلے میں نہیں، لیکن اس کے باوجود تم مسلمانوں کی جماعت سے نہ ہٹو۔ یہ بات امیر المؤمنین نے کس کو نصیحت کی؟ سوید ابن غفلہ۔ سوید ابن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقدرم ہے یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تھے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کرتے۔ بعض روایتوں میں جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا، ان کے بارے میں بھی، امام سنابحی کے بارے میں بھی، جب یہ پہنچے صحابہ اسی وقت جو ہے دفن کر آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہا۔ امام جوری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ کے اندر اس اثر کے نقل کرتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو حاکم کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دے حالانکہ وہ قتل کے مستحق نہ ہو، کسی شخص کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے حالانکہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے، یعنی وہ ہاتھ کٹوانے کا مستحق نہیں، کسی کو مارنے کا حکم دے، کسی کا مال لینے کا حکم دے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا حکم دے، تو ان معاملات میں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہ کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی نہیں، میں دین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سوید ابن غفلہ کو کہا کہ اگر حکمران آپ کو گناہ کا حکم دے، معصیت کا حکم دے، تو آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن اسی وقت یہ بھی کہا کہ آپ اس کے خلاف خروج بھی نہیں کریں گے، جماعت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، امام جری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات کہی کہ امام جری کتاب الشریعہ میں، کیونکہ امام جری کا ذکر آیا ہے تو میں امام جری کے تھوڑے اقتباسات نقل کر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج کا جو، اگر آپ دیکھیں گے خوارج کا جو طریقہ کار تھا، اور اہل علم خوارج کے طریقہ کار سے ڈرایا بھی ہے، تو یہ ان کا طریقہ ہے، وہ صبر نہیں کرتے اور یعنی خروج کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، بہت سارے کام، یعنی اتنا جو ہے ان سے ظلم ہوا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال خوارج کا انہوں نے رد کیا۔ تو بہرحال اب ہم کتاب الشریعہ کبھی جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے بتائیں گے۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی معاملہ دیگر اسلاف کا بھی تھا۔ اگر آپ دیکھیں اسلاف کو، آپ دیکھیں گے تو ہم چلے اہل علم کے اقتباسات دیکھتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، امام طحاوی کدھر گئے، ایک تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آئیے دیکھتے ہیں اسلاف نے کیا کہا۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ہم نے پہلی مجلس میں کیا تھا، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے شرح السنہ کے اندر اپنی کتاب کے اندر کہا کہ اطاعت یعنی یہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم حکمرانوں کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کے جو یعنی نیکی میں تعاون کریں، ٹھیک ہے، اور معصیت میں ہم اطاعت نہیں کریں گے، اور خروج سے ہم اعراض کریں گے، یعنی ظلم کا جواب خروج سے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا بات کہی، آپ غور کریں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن آپ اٹھا کر دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ہمارے پاس آئے اور ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی قتال کے متعلق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم جہاد کرو، قتال کرو، وَقَاتِلُهُمْ، کہ جب تک جو ہے فتنہ نہ ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، غور سے سنیں، انہوں نے کہا فَقَالَ هَلْ تَدْرِ مَا الْفِتْنَةُ سَكِلَتْ أُمُّكَ، غور کریں، کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی تم مر جاؤ۔ انما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقاتل المشرکین وكان الدخول في دینهم فتنة وليس كقتالكم على الملك۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے قتال کیا؟ مسلمانوں سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے قتال کیا، اور اس قتال کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دین میں بھی داخل ہوئے۔ لیکن تمہاری لڑائی، فتنہ پروروں کی لڑائی کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے۔ سمجھے یہ بات کہ نہیں؟ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو بھی حکمرانوں کے خلاف خروج کرتا ہے وہ خوارج میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو دور کر رہا ہے مسلمانوں سے، جماعت، اور وہ ایسی موت مرے گا جاہلیت کی موت۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام بربہاری نقل کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے، اگرچہ وہ حاکم جو ہے ظالم ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم صبر کرو، ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی۔ کیوں؟ اگر خروج کیا جائے گا دین اور دنیا دونوں کا جو ہے، یعنی دنیاوی نقصانات بھی ہوں گے اور اخروی نقصانات بھی ہوں گے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم والحکم میں نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے حکمرانوں کے متعلق کہا کہ وہ جمعہ کی نماز کو قائم کر رہے ہیں، جماعت کی نماز کو قائم کر رہے ہیں، عید کی نماز کو قائم کر رہے ہیں، اسلامی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے حدود کو نافذ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ لما یصلح اللہ بہم اکثر مما یفسدون مع ان واللہ ان طاعتهم لغیظ وان فرقتهم لکفر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اگر دین کو نافذ کرنا ہے تو ان کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ کیا ہے؟ ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو، جابر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگرچہ اطاعت کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ان سے ہٹ جاؤ گے، یعنی دور ہو جاؤ گے، خروج کرو گے، تو قریب کیا ہوگا؟ یعنی کفر کے قریب ہو جاؤ گے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ ابو حیان الاندلوسی التوحیدی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، البحر المحیط آپ کی تفسیر ہے، البصائر والذخائر کے اندر لکھتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جو خوارج میں سے ایک شخص تھا وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ خوارج کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو جو ہے دنیا کی تعلیم ہے۔ تو کہا آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو تلوار لے کر جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تم حکمرانوں کے متعلق میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حاکم آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا صدقہ دینے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا عمرہ اور حج کرنے سے روک رہا ہے؟ نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ تم کو دنیا سے روک رہا ہے، دین سے نہیں، لہٰذا تم دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، دین کے نہیں۔ یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اور سلف کو آپ دیکھیں، امام ابوبکر خلال رحمہ اللہ کتاب السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وذکر الخلیفۃ المتوکل فقال انی لأدعو له بالصلاح والعافیۃ۔ المتوکل، آپ جا کر دیکھیں، متوکل جو بنو عباس کے خلیفہ تھے، انہوں نے کیا ظلم کیا اور کیا کیا ان سے خطائیں ہوئی، ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے باوجود میں ابو بکر المروزی کہتے ہیں، مروزی کہتے ہیں کہ میں نے مروزی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جو حکمرانوں کی احانت کرتا ہے تو دنیا کا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر بڑی پیاری بات کہی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ سیاسی معاملات درست رہے، معاشرہ درست رہے، یعنی وہ سیاسی امور کے اندر اصلاح چاہتا ہے۔ لیکن منافق، خارجی
جب نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے، وہ سیاسی امور کے لیے نہیں، ریاست کے لیے، دولت کے لیے۔ یہ فرق ہے، ایک ہے سیاست، ایک ہے ریاست۔ اس فرق کو سمجھے آپ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ امام شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، ان کے جو رسائل چھپے ہیں، مجموع کتب والرسائل و فتاوی، اس کی 14ویں جلد کے اندر کہا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اجمعین ایسی ملک میں تھے جو ایسے بادشاہوں کی وہاں پر حکومت تھی جن کے عقیدے میں انحراف تھا، یعنی ان کے عبادات میں، ان کے قوانین میں، اس کے باوجود انہوں نے حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا، بلکہ ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کے جھنڈے کے نیچے تاتاریوں کے خلاف جہاد کیا یہ دونوں نے۔ تو یعنی یہ جو غلطیاں ہوتی، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ حکمرانوں کے غلطیوں کو جو ہے پبلکلی ذکر کرنا، ان کی خطاؤں کو، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، اس کی وجہ سے کافی جو ہے انتشار ہوگا، کافی جو ہے اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلاف، اگر آپ دیکھیں، میں تو یہی بات دوسری طرف چلے گئی، ہم متقدمین کو بھی دیکھ لیں، متاخرین کو بھی دیکھ لیں، تو یہی بات بتائی گئی ہے، اور آپ عقیدے کی کتابوں میں آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ واضح طور پر ابن ابی العز رحمہ اللہ نے کہا وَأَمَّا وَلِيُّ الْأَمْرِ فَقَدْ يَأْمُرُ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا يُطَاعُ إِلَّا فِي مَا هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَّا لُزُومِ طَاعَتِهِ وَإِنْ جَارُوا فَلِأَنَّهُ يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعف ما يحصل من جورهم، بل في صبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل۔ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن کو حکمرانی، جن کو اتھارٹی دی گئی ہے، اگر ان کے احکام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہو تو ہم اطاعت کریں گے، اگر نہیں تو ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اور ان کی اطاعت کا معنی ہم اس وقت بھی ان کی اطاعت کریں گے اگرچہ وہ ظالم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو فساد ہوگا خروج سے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ ظلم تو ٹھیک ہے، یہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن اگر خروج کریں گے تو جو فساد اس کے نتیجے میں آئے گا یہ ظلم سے زیادہ جو ہے بدتر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، کیونکہ یہ صبر کے نتیجے میں ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کے پاس ہمارا اجر بھی بڑھے گا۔ اور اللہ رب العزت نے کسی کو حکمرانی نہیں دی ہمارے اوپر، اللہ یہ کہ کیا ہوگا جب ایسے ظالم لوگ ہم پر مسلط کیے گئے، اس کا مطلب ہمارے عمل کے اندر فساد ہے۔ تو جیسی جزا، جیسا عمل ویسی جزا، یعنی ویسی سزا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، عمل صالح کریں۔ یہ بات ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کی، اور یہی بات متقدمین نے بھی، متاخرین نے بھی بیان کی۔ اس بات کو سمجھیں آپ۔ تو دیکھیں آپ، یہی بات متقدمین نے بھی کہی، متاخرین نے بھی کہی۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ 200 یعنی 277 اور 264 264 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، ابو زرع رازی کا۔ وہ کہتے ہیں اجماع ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے حجاز کے علماء، عراق کے علماء، شام کے علماء، یمن کے علماء، اور ان کا اعتقاد یہ تھا، کہتے ہیں ان کی جو کتاب ہے عقیدۃ الرازیین، کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر، مجمع علی، کہ ہم اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے یا ان سے لڑا جائے فتنے کے وقت۔ ہم ان کی بات کو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی ہے ہمارے اوپر، اور ہم اطاعت یعنی ان کی مخالفت نہیں کرتے، ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، تفرقے سے بچتے ہیں، اختلاف سے بچتے ہیں۔ فرق یعنی تفرقہ، انتشار، گروہ بندی، حزبیت، اس سے ہم رکتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام لالکائی شرح اصول الاعتقاد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ ہم حکمران کے خلاف قتال کریں، نہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ بدعتی ہے، سنت پر نہیں ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ امام احمد مزید اپنی کتاب اصول السنہ کے اندر کہتے ہیں، جو خروج کرتا ہے حاکم کے خلاف، جو حاکم کے خلاف، جب لوگ اس کی حکومت پر جمع ہو گئے ہیں، یعنی لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں،
یعنی خلافت جو ہے اس کے لیے ہے. اب چاہے وہ جیسے بھی ہو، یعنی اس نے غالب ہو کر، یعنی جو متغلب کہہ لیں آپ، یعنی فورس کے ذریعے سے اپنی حکومت کو قائم کی گئی، یعنی لوگوں نے خود تسلیم کیا ہو، یعنی ارریسپیکٹو کہ کیسے قائم ہوئی ہے، اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس نے نہیں سمجھا، اس کی مخالفت کی، اس پر عمل نہیں کیا. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، خروج کرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور جو حکومت میں ہے اس کو قتل کرنا، اس کے خون کو حلال سمجھنا، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کسی کے لیے جائز نہیں لوگوں میں کہ ان حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جو کوئی کرتا ہے بدعتی ہے اور سنت اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. امام ابو بکر احمد ابن محمد ابن حانی الاسرم رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ناسخ الحدیث و منسوخی کے اندر لکھتے ہیں کہ جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، جو متواتر، یعنی بہت متواتر، یعنی بہت سارے طرق کے ساتھ، وہ یہ ہے جو صحابہ سے، اہل علم سے ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کے خلاف نہ جائیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حروریہ، خوارج کا عقیدہ ہے جو خروج کرتے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حاکم کو نصیحت کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ وہ صالح رہے، وہ استقامت پر رہے، اس کے مسئلے جو ہے، اس کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق دے، یعنی اس کے کلام میں، اس کے فعل میں، اس کے قول میں ہدایت ہو، اس کے فیصلوں میں عدل ہو. یہ دعا تم کرو. کیوں؟ اگر وہ صالح رہیں گے، وہ نیک رہیں گے، تو لوگ بھی نیک رہیں گے، ان کی نیکی کا جو اثر ہوگا وہ لوگوں پر بھی جو ہے ظاہر ہوگا. اور اگر تم ان کے خلاف جو ہے لان تان کرو گے تو مزید شر بڑھ جائے گا، مسلمانوں کے اوپر اور مزید آزمائشیں بڑھ جائیں گے. لہٰذا تم ان کے لیے جو ہے دعا کرو کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اللہ انہیں شر سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ اہل ایمان سے جو ہے آزمائش، فتن، ملاحم جو ہے نکال دیے جائے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر جمع ہوئے ہیں کہ حکمرانوں کی، یعنی مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی بات کو سنا جائے گا، اگرچہ یعنی وہ غالب آ کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی فورس کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یا لوگ اپنی خوشی سے ان کو حکمران مانے، ان کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، ان کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے. رسالہ الی اہل الصبر، شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل الصابونی 449 ہجری میں انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ اہل عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 32، اہل سنہ والجماع اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے. جب وہ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ عدل کو ترک کر دے، یعنی ظلم کو اختیار کریں، تو ان کے خلاف خروج کیا جائے، لیکن اہل سنت والجماعت اس کو جائز نہیں سمجھتے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے جو میں نے اس باب میں نقل کی ہے، یہ تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے. امام ابن قطان الفاسی 628 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں اجمع، یعنی جمع ہوئے ہیں لوگ اس بات پر کہ سمع و طاعت، بات سنی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، کس کی؟ حکمرانوں کی. اور چاہے وہ، یعنی جیسا ہم نے کہا فورس کے ذریعے سے ہو یا لوگوں کی رضا، یعنی لوگوں نے مانا ہو، لیکن اس کی اطاعت کی جائے گی. ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا یہ حق ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، خیر کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کو جو ہے رفق، یعنی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بہترین انداز میں ان کو یاد دہانی، یعنی ان کے تذکیر کا معاملہ کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، نہ کہ ان کے خلاف خروج کیا جائے، بلکہ ان کے ہدایت کے لیے، ان کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کی جائے. یہ بات امام نے صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ جو خروج ہے ان کے خلاف لڑنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اگرچہ حکمران گنہگار ہو، ظالم ہو، لیکن ان کے خلاف خروج کیا ہے؟ حرام ہے. احادیث، امام نووی کہتے ہیں جو احادیث ہم نے ذکر کی ہے وہ معنی کے اعتبار سے ظاہر ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ کسی حاکم کے خلاف خروج یا اس کو معزول نہیں کیا جائے گا اس کے گناہ کے بدلے میں. جہاں تک بعض کتب فقہ میں بعض عبارتیں اس کو نکال دیا جائے گا جو معتزلہ کی طرف سے ہے، اور معتزلہ سے جو نقل کیا ہے وہ غلط بات ہے اور یہ اجماع کے مخالف ہے. بہرحال اور بھی باتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور وہ مثالیں، بعض انہوں نے مثالیں دی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مثالیں عام طور پر بیان نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے.
امام نووی شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑی پیاری بات منہاج السنہ کے اندر، کبھی بھی یہ تجربے سے بات کی گئی ہے کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی قوم نے حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، لیکن خروج کے بعد جب خروج وہ کرتے ہیں تو اس نیت سے ہی تو کرتے ہیں نا کہ اصلاح ہو جائے گی، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جب کبھی ان لوگوں نے خروج کیا تو خروج کرنے کے بعد جو حالت تھی وہ پہلے سے بدتر تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ صبر کرنا یہ اصل الدین، دین کے اصل میں سے ہے، اہل سنت والجماعت کی بنیادی اصول میں سے ہے۔ مجموع الفتاوی 28ویں جلد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو سب سے افضل بہترین لوگ تھے انہوں نے خروج سے روکا۔ یہی نقطہ عبداللہ ابن عمر کا تھا، سعید ابن مسیب کا تھا، علی ابن حسین کا تھا، اور یعنی یہ بہترین لوگ تھے، انہوں نے اس بات سے روکا۔ جب حرہ کے اندر نے کہا کہ یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج نہ کیا جائے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی، مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی، جب ابن الاشعث کا فتنہ اٹھا تو انہوں نے یہی بات کہی۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے، اور وہ اسی پر راضی ہے کہ فتنے کے دور میں قتال سے اعراض کیا جائے، کیونکہ احادیث اسی پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بات اور بڑا لمبا اقتباس ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ جب کوئی شخص کسی زمین کو یا بعض زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کرتا ہے تو کیا ہے، وہاں پر جو ہے اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف اس بات پر متفق تھے کہ یہ حرام ہے، چاہے وہ حکمران نیک ہو یا بد ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا سیاست شریعہ کے اندر۔ شیخ سلیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کسی حاکم میں کہ اس کا کوئی قول یا فعل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اللہ سے ہدایت کرو اس کی اصلاح کی، کیونکہ اس کی اصلاح کیا ہوگی، حقیقت میں مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ بات ہے، اور ان کے خلاف نہ کرو، یعنی اور ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف بد دعا نہ کرو بلکہ دعا کرو، یہ بات یعنی آپ دیکھیں گے یہ بات ثابت ہے۔ ہاں ایک بات آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر دعا مراد ہے، تعریف نہیں۔ شیخ ابابطین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، تعریف نہیں، کیونکہ دیکھیں تعریف تو آپ تب کریں گے جب وہ تعریف کے مستحق ہو، جب وہ تعریف کے مستحق نہیں اور جو ہے خواہ مخواہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں اپنے خطبوں میں، خواہ مخواہ آپ تعریف کر رہے ہیں اگرچہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ تعریف جو ہے درست بات نہیں ہے۔ یعنی تعریف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ان کے قصیدے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ان کے جو ہے منقبات میں جو ہے اشعار پڑھنے کا حکم، پوئمز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ تو دعا کرنے میں اور خامخواہ کی تعریف کرنے میں یہ فرق ہے، یہ بات کو آپ سمجھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ احادیث پر غور کریں گے ساتھیوں، بہت ساری احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی امام ظلوم وکل غال مالک، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظالم بادشاہ ہوگا وہ قیامت کے دن، معجم الکبیر طبرانی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو محروم کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اربات یبغضهم اللہ، کہ چار لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اس میں ایک شخص کون ہے، امام الجائر، جو ظلم کرنے والا ہے، امام نسائی نے نقل کیا۔ مسند بزار آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ امام الکذاب، جو ایسا حکمران جھوٹا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہوں گے یقیناً، تو ان کی تعریف نہیں کی جاتی، ان کے لیے دعا کرنی ہے، تعریف نہیں، اس بات کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نقطہ تھا جو ذکر کرنا میں نے ضروری سمجھا یہاں تک۔ دیکھیے ساتھیوں، خروج کا نقصان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سلسلہ الرسائل المنہجیہ فی النصح والارشاد والتوعیہ، آپ اس کو پڑھیں، شیخ نے بڑی لطیف بحث کی ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی زمین میں امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا
سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کے لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، امن کی جگہ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہو، نہیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اس کو یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا تھا۔ تو اب اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امن کیا ہے؟ امن۔ آپ دیکھیں کعبے کا ذکر کیا گیا اور نعمتوں میں سے جو ایک نعمت کا یہاں پر ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ امن کا۔ آپ سورہ عمران دیکھیں، فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، یہاں پر بھی امن کا ذکر کیا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مأمون ہے، نعمت ہے بہت بڑی، امن رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ذکر کیا، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتقطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبع الیہ ثمرۃ کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری آیتیں، اب اس کو غور کریں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان آیتوں کو یاد نہ بھی رکھیں، سورہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، گولی الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ اطعمهم من جوع یعنی بھوک، وآمنهم من خوف بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی ایک تو ہے رزق، جسمانی رزق، اور بھوک سے یعنی پناہ، یعنی بھوک سے جو ہے، اور دوسری چیز خوف نہیں یعنی امن ہے۔ تو امن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ نقطہ پہلے سمجھیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی صبح اٹھتا ہے یعنی اس کے پاس اپنی جائیداد ہے، اس کا جسم سلامت ہے، کھانا اس کے پاس موجود ہے، یعنی پوری دنیا اس کو دے دی گئی، سبحان اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اس کو اور اگر مزید سمجھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اس کو ایک شہر بنا، اور ایسا شہر بنا جو امن و امان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے جب صحرا میں آئے تھے دعا کی کہ یہ شہر بھی بنے اور امن والا شہر بنے، جب دوسری مرتبہ آئے تو شہر تو بن چکا تھا لیکن امن کے لیے دعا کی۔ آپ دیکھیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو امن ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دہرائی اس دعا کو کہ امن والا بنا، آپ سمجھے اس بات کو؟ نہیں تو امن ضروری ہے ساتھی، تو یہ نعمت ہے، لیکن جب خروج ہوگا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ بات کہی کہ فقہا اس بات پر متفق ہے کہ ہم بیعت یعنی ہم وعدہ یعنی کیا ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم سلطان کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ جہاد کریں، اور یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم اس کے خلاف خروج کریں، کیونکہ خروج کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں طرف کون مریں گے؟ آپ بتائیں، مسلمان مریں گے۔ شیخ عبد اللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ان کا جو رسائل مجموع الرسائل و مسائل النجدیہ، اس کے اندر ایک بات کہی کہ اہل علم مجمع علیہ اس بات پر کہ ان کی اطاعت کی جائے گی خیر کے معاملوں میں، یہی بات ہے۔ شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ ایک بات میں یہاں پر بتاتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک خلیفہ کی بات مانی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک خلیفہ مراد نہیں ہے۔ اس کا رد کیا ہے امام سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، آپ تیسری جلد اٹھائیں، جب وہ حدیث آئی ہے نا کہ آپ امام کی اطاعت کریں، جماعت سے جو ہے دور نہ ہو، اگر مر جائیں تو جاہلیت کی موت مرتی ہیں، جاہلیت کی موت مریں گے، تو امام سنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اگر اس کا معنی صرف خلیفہ ہوتا، صرف ایک خلیفہ، تو تاریخ کے اندر ایک خلیفہ تو ہے ہی نہیں، خلفاء راشدین کے بعد پھر یعنی بنو عباسیہ سے آپ لے لیں تو وہاں پر ایک خلیفہ آپ کو نہیں ملے گا، تو کیا اس حدیث پر عمل نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ ہر وہ علاقہ، چاہے وہ علاقہ مستقل ہو یا کسی کے ماتحت ہو، وہاں پر کوئی بھی حاکم ہو تو وہ حاکم بھی جو ہے اس حدیث کے اندر شامل ہے، وہ حکمران بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات امام سنانی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں السیل الجرار کے اندر کہ جب اسلام پھیلا تو مختلف حصوں میں پھیلا، بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ پر وہاں پر جو ہے امام بنے، کوئی سلطان بنا، کوئی امیر بنا، تو وہاں پر ان کے ساتھ وفاداری کی جائے گی۔ اور یہ ممکن ہے کہ بہت سارے ائمہ ہو، بہت سارے سلاطین ہو، اور لوگوں پر واجب ہے کہ اس زمین پر ان ائمہ، ان حکمرانوں کی جو ہے اطاعت کی جائے، ان کے ہاتھ پہ بیعت دی جائے۔ یہ بات امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ عبد اللطیف رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یعنی جو فتنوں کے اندر ہے وہ نہیں جانتے کہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ بنو امیہ میں بہت ساری چیزیں ہوئی، کیوں ہوئی، یعنی کس وجہ سے، خروج کی وجہ سے۔ اور ایک مثال انہوں نے دی جو بہترین مثال ہے، کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کو آپ دیکھ لیں، اس کا جو اس کا جو یا اس کا جو کیا کہتے ہیں مرحلہ تھا یا اس کے جو احوال تھے وہ معروف ہے، ظلم والے، جبر والے، غلو والے، مسلمانوں کے خون کو بہانا، حدود یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس کو پامال کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھ لیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اہل علم کا اس کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس کسی نے بھی حجاج سے ملاقات کی صحابہ میں سے، انہوں نے کبھی خروج نہیں کیا، نہ ہی اس کی اطاعت سے روکا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چلتا رہا امت کے اندر، یہ اصل میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات جو شیخ نے کہی کہ امام اوزاعی کو آپ دیکھ لیں، لیث ابن سعد کو آپ دیکھ لیں، عطا ابن ابی رباح کو آپ دیکھ لیں، ان کا کیا تھا؟ اس کے بعد محمد بن حنبل ہے، محمد اسماعیل البخاری ہے، محمد ابن ادریس الشافعی ہے، احمد ابن نوح ہے، اسحاق ابن رہوے ہے، آپ دیکھ لیں ان لوگوں، یعنی اس وقت کے جو عمرا تھے بہت سارے بدعت ان کے پاس تھی، صفات کا انکار کر دیا ہے کہ نہیں؟ احمد ابن نصر کو مروا دیا، یعنی آپ دیکھیں گے ان کے جرم دیکھیں تو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی خروج کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال آپ اٹھائیں۔ اور یہاں پر ایک سوال آتا ہے ساتھیوں، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آ، ایک دو چیزیں میں یہاں پر بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو علامہ قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں بیان کی، وہ یہ ہے کہ ایک ہے شرع المنزل جو شریعت کا حکم ہے، ایک ہے شرع المؤول جو مجتہدین کا، علماء کے احکام ہیں۔ انہوں نے کہا جہاں تک حکم المبدل کا تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس سے ہٹا کر کسی اور چیز کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، تو یہ تو جائز نہیں، نہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، نہ اس کے مطابق جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے تطبیق دی جائے گی، نہ جائز ہے کہ اس کی جو ہے پیروی کی جائے، اور جو ایسا کرتا ہے یا تو وہ کفر کی حالت میں رہے گا، فسق یا ظالم۔ اب یہ بات سمجھیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، میں وہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک سوال ہے بہت سارے نوجوانوں میں، اور ان کے دماغ میں یہ سوال جو ہے گھس چکا ہے، یعنی گمراہی آپ کہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکام ہے، ہؤلاء الحکام مبدلون، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدل دیا، انہوں نے جو ہے سیکولر لاز کو جو ہے اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور یہ اپنے قوانین کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، لہذا یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور اگرچہ ہمارے پاس استطاعت نہ ہو، اگرچہ ہم کمزور ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ آیت صحیح یعنی سورہ توبہ کی طرف اشارہ ہے، وہ آیت نازل ہو گئی، تو اگرچہ ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم جو ہے ان کے خلاف خروج کریں گے۔ یہ جو ہے بڑی بھیانک گمراہی ہے نوجوانوں کے پاس، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو تکفیر کر رہے ہیں، جو ان کو مرتد کہہ رہے ہیں، تو کیا
کچھ تکفیر کے ضوابط نہیں، اس کے موانع نہیں، کیا حجت قائم نہیں کی جائے گی، کیا دلائل فراہم نہیں کیے جائیں گے، یا کسی پر بھی جو ہے بغیر علم کے جو ہے مرتد کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، کسی کی بھی تکفیر میں کسی کو بھی اٹھا کر کافر قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دلائل فراہم کرنا ہے، براہین، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں جو کس کا کام ہے؟ اہل علم کا کام ہے۔ معنی بسا اوقات ایک نص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک عمل ہے، وہ عمل کفر ہے، اس کا کہنا کفر ہے، لیکن موانع موجود ہیں، یعنی اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ موانع بہت سارے موجود ہیں، جیسا کہ موانع زن موجود ہو سکتا ہے، یعنی زن یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، غلبہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کا جو ہے غالب آ جانا ہو سکتا ہے، اور شیخ نے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پہلی مثال، آپ اس حدیث کو، اس شخص کو یاد کریں جس نے کیا نصیحت کی تھی، صحیح حدیث ہے، اس نے کیا نصیحت کی کہ میرے مر جانے کے بعد کیا کرو، میرے مر جانے کے بعد کیا کرو؟ میرے جسم کو جلا دو، راکھ کر دو، اڑا دو اس راکھ کو۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ ظاہر معنی لیں گے تو یہ عقیدہ تو کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ دوسری مثال کو لیں کہ اس کا جو ہے اونٹ گم چکا تھا، صحیح مسلم میں ہے، تو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر کفر نباشا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ حالانکہ یہ جملہ کیا ہے؟ کفر والا ہے، لیکن جس نے کہا ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ غلبہ تھا فرحت کی وجہ سے۔ آپ اس کو لے لیں کہ جو کفر پر مجبور کیا گیا اور مجبوری میں وہ جو ہے کفر کے کلمات کہہ رہا ہو یا کفر کا عمل کر رہا ہو، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا قرآن کی نص کی روشنی میں، کیونکہ اس کا نہ ارادہ دخل تھا اس میں، نہ اس کا جو ہے اس کی خواہش دخل تھی اس میں، یعنی وہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ تو یہ جو تکفیر کا جو فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ تو کسی پر بھی جو ہے یہ جو ہے حکم لگانے سے پہلے تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت علمی مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں بڑا آسان مسئلہ ہے، علماء کو آپ لازم پکڑے، اہل سنت والجماعت کے علماء موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، آپ ان سے رجوع کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو ہے آپ کے لیے کوئی مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں گے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی، کیا کہا؟ جو آیت ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو حجاج ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو لہٰذا اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے خشوع یعنی عاجزی اختیار کرو، توبہ کرو۔ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر نقل کیا کہ جب فتنہ آئے تو تقوی کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، یعنی ایمان ہے، یعنی نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تقوی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرو، جنت کا خوف، جہنم کا خوف، جنت کا شوق تمہارے دل میں ہو، یہ تقوی اختیار کرو، یہ اصل چیز ہے ساتھی، ٹھیک ہے؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔